نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی تمام احباب کو عید الفطر اور عید کا یہ مبارک دن اللہ رب العزت مبارک فرمائے. آج کی اس مبارک مجلس اور نشست میں میں چند ایک باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اسلام کا ایک ایسا تصور ہے جسے اس مقام پر جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، آیت مبارکہ نمبر 177 سورہ البقرہ کی، اور یہ بڑی طویل آیت کریمہ ہے، ذرا اس کے الفاظ زیادہ ہیں، لمبی آیت کریمہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے نیکی کے تصور کو بیان فرمایا. قبل اس کے کہ میں آیت کریمہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کروں، حیثیت مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں، نیک عمل کیا ہوتا ہے، برائی کیا ہوتی ہے. ہر عقل رکھنے والا اس بات کو، اس تصور کو جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. یعنی ہر وہ کام جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ نیکی ہے، اور ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا، باز رکھا اور روکا ہے، وہ برائی ہے. اس تصور میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر آپ کسی عام شخص سے بھی پوچھیں گے کہ نیکی کیا ہوتی ہے تو وہ آپ کو گن کے بتا سکتا ہے. نماز پڑھنا نیکی ہے، روزہ رکھنا نیک عمل ہے، حج کرنا یہ نیکی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا نیکی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، تسبیحات کرنا یہ نیکیاں ہیں. اور اسی طرح برائیاں بھی ہیں، گناہ ہیں، ہر شخص یہ جانتا ہے. لیکن اس مقام پر قرآن مجید نے نیکی کی حقیقی تصور کو واضح فرمایا، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. اسی وجہ سے امت مسلمہ جو ہے وہ اس عمل کو ادا کرنے میں تھوڑی پیچھے بھی ہے اور کمزور بھی ہے. اب وہ کیا ہے دیکھیں، اس آیت کریمہ کے الفاظ بڑے واضح ہیں اور کسی زیادہ تفسیر اور تشریح کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
کہ تم اپنا چہرہ جو ہے وہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لو. یعنی نماز ادا کرنے کے لیے ہم قبلہ رخ ہو جاتے ہیں. تو نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی جانب چہرہ کر لیں اپنا کسی عمل کی ادائیگی کے لیے. پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی کی بنیاد جو ہے اور نیکی کی جو اصل ہے وہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ نیکی کا دار و مدار ایمان پر ہے. کفار کے لیے یعنی نیکی کا کوئی اجر آخرت میں نہیں ہے، اللہ رب العزت انہیں دنیا میں ہی اس کا اجر عطا کر دیتا ہے. ایک صحابی تھے، وہ اسلام لائے اور انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں جو نیکیاں کی ہیں کیا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کا اجر اللہ نے تمہیں اسلام عطا کیا ہے. تو مطلب نیکی کی بنیاد سفر جو ہے اجر کا حاصل کرنے کا وہ اسلام ایمان سے شروع ہوتا ہے. تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اصل نیکی یہ ہے، بنیاد یہ ہے. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان رکھتا ہے. وَالْمَلَائِکَةِ، تمام فرشتوں ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے. وَالْکِتاب، اللہ کی عطا کردہ کتاب قرآن مجید اور سابقہ انبیاء کرام کو جو کتابیں دی گئی ان پر ایمان رکھتا ہے. وَالنَّبِیِّینَ، اور تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے. اب اس سے اگلا حصہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو پھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے ابھی تک کسی نیکی کو بیان نہیں کیا گیا. عقیدہ اور فیت بیان ہوا ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، نبیوں پر انبیاء کرام پر ایمان ہے. تو ہم ہر چیز کو مانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. ابھی نیکی کی بات شروع نہیں ہوئی. اب غور سے سنیں جو اہم بات ہے. اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا پہلی نیکی، جیسے میں نے آپ کو کہا نا ہم کسی سے پوچھیں نیکی کیا ہے، سب سے پہلے ہماری زبان پر نماز کی بات آتی ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ارکان اسلام بھی ہیں، یہ درست ہے، مگر قرآن مجید نے جو ترتیب بتائی ہے وہ سننے والی ہے. ایمان کی بحث کر کے ایمان کیا ہے، تم اللہ، انبیاء، آخرت، ملائکہ، کتابوں پر ایمان لے آؤ. اب فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اب نیکی کی ابتدا ہے، پہلی نیکی یہ ہے اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو. اور میں اس جملے کی اگر تشریح کروں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو ایمان ہم اللہ پر رکھ رہے ہیں نا، ہم نے کہا ہمارا اللہ پر ایمان ہے، تو یہ اس ایمان کی دلیل ہے یا ہمارا ایمان پکا بھی ہے یا نہیں. اس لیے نیکی کا سفر شروع یہاں سے کروایا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو. اب کیسے خرچ کرنا ہے وہ پوری ترتیب بھی بیان فرما دی. فرمایا ذوی القربیٰ، سب سے پہلے اپنے قرابت پر خرچ کرو، قریب والوں پر، کیونکہ جو آپ کے جتنے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ حقدار ہوتا ہے. ہمارے اندر ایک پریشانی ہوتی ہے اور وہ یہ ہے ہم جب خرچ کرتے ہیں تو اپنے قریب کے لوگوں کو اسکپ کر دیتے ہیں، دور جا کے خرچ کرتے ہیں. اگر کہ قریبیوں پر، رشتہ داروں پر خرچ کرنے پر اللہ رب العزت 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رشتہ دار، قریبی تمہارے ضرورت مند ہیں ان پہ خرچ کرتے ہو تو اللہ تمہیں 2 اجر عطا فرماتا ہے. ایک خرچ کرنے کا اجر، ایک اپنے رشتے کا خیال کرنے کا اجر. تو فرمایا ذوی القربیٰ، اپنی قرابت پر، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. والیتامیٰ، اور یتیموں پر خرچ کرو. والمساکین، اور محتاجوں پر خرچ کرو جو ضرورت مند ہیں. وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو جو مسافر ہیں. والسائلین، اور جو ضرورت مند ہیں، سوال کرتے ہیں، مانگنے والے ہیں، ان پر خرچ کرو. وفی الرقاب، اور غلاموں کو، قیدیوں کو آزاد کروانے ہیں، ان کی فلاح کے لیے خرچ کرو، ان کی آزادی کے لیے خرچ کرو. اب یہ سارا خرچ کرنے کا بیان کر کے اب اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. یعنی وہ بات جو نیکی ہم نے نماز سے شروع کی تھی، اللہ رب العزت نے اس نماز سے پہلے بھی ایک نیکی رکھی ہے. اور یہ کس لیے رکھی ہے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ دیکھیں ہم نماز تو ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ نماز قبول کیسے ہوتی ہے. کیونکہ ہم جتنی محبت سے نماز پڑھیں، جتنے خلوص سے نماز پڑھیں،
جتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں، ہم نماز کا حق اللہ کی بارگاہ کے لائق ادا نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، انسان ہیں۔ تو قبولیت کا راستہ یہ بتایا کہ اگر ہم کسی کی مدد کر کے آئے ہیں، کسی پر خرچ کر کے آئے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کر کے آئے ہیں، کسی کا خیال کر کے آئے ہیں اور پھر نماز میں آئے ہیں، تو پھر نماز میں کمی بیشی جو ہے وہ اللہ اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے صدقے قبول فرما لے گا، وہ دور کر دے گا۔ فرمایا وقام الصلاۃ، اب نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر مال خرچ کرنے کی بات۔ تو گویا نماز کے اول آخر اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کوئی وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورے کرنے والے بن جاؤ، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ پورا کرو اپنا۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث، اب تم پر کبھی سختی آتی ہے، مشکل حالات ہوتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، انسان پر اچھے برے دن آتے ہیں، یا میدان جنگ میں ہو، کسی حال میں بھی تم اگر ہو تو صبر کرو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، صبر کرنے والے بنو۔ حالت کیسی بھی ہے، اچھے ہیں دن، برے ہیں، آزمائش ہے، آسانی ہے، تنگی ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں صابر رہو ہمیشہ۔ اور پھر فرمایا اولئک الذین صدقوا، اگر تم نے یہ راستہ اپنا لیا، اس ترتیب کو سمجھے اور ایسی زندگی گزاری، تو فرمایا تم سچے لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ اولئک الذین صدقوا، تم یہی سچے لوگ ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار بھی ہیں، یعنی یہی متقی بھی ہیں۔ تو سچا بننا اور تقوی اختیار کرنا، اس کی ترتیب اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بیان فرمائی، جو سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 177 ہے، 177۔ اب اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہت ساری آیات قرآن مجید کی اور بھی ہیں، مگر ایک آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور جس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر ایک دو احادیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ نمبر 35 ہے سورہ الاحزاب کی۔ فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد ہیں یا صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے بہت سارے مقامات پر قرآن مجید میں، سورہ حدید میں بھی ان المصدقین والمصدقات الگ الگ بیان فرمایا۔ حالانکہ یہ بات بھی کہی جا سکتی تھی صدقہ کرنے والے، جب جنرل بات کی کہ صدقہ کرنے والے تو مرد عورت دونوں شامل ہیں، مگر الگ بیان کیا۔ فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں ترتیب قرآن مجید کی ہے، یہ میری نہیں ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں بھی نماز سے پہلے مال خرچ کرنے کی بات تھی، اور یہاں پر بھی روزہ سے پہلے صدقہ کرنے کی بات ہے۔ ابھی اللہ کا کلام ہے نا، یہ ترتیب اس نے بنائی ہے۔ تو فرمایا صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ پھر فرمایا والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، خود کو گناہ سے بچانے والے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو جیسے وہاں کہا تھا نا نماز سے پہلے خرچ کرنا، پھر وآت الزکاۃ پھر خرچ کرنا، تو یہاں پر بھی روزے سے پہلے خرچ کرنا اور اس کے بعد پھر نیکی کی بات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور کثرت سے ذکر کرنا۔ یہ فرما کے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی ایسی گزر رہی ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے بخشش، مغفرت واجرا عظیما، اور بڑے اجر کا، بہت بڑے عظیم اجر کا اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ فرما دیا، ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ عظیم اجر ہے جو ان کو عطا کیا جائے گا، صرف اجر بھی نہیں فرمایا، اجرا عظیما۔ تو دیکھیں یہ ہے اصل تصور دین، یہ ہے اصل تصور دین، کہ اگر ہم لوگ اللہ رب العزت کی عطا کردہ مال میں سے خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور مال کو خرچ کرنے والے بن جاتے ہیں، بہت زیادہ جمع کرنے والے، بچانے والے، اکٹھا کرنے والے نہیں۔ اسلام نے اس عمل سے منع تو نہیں فرمایا، مگر پسند نہیں فرمایا۔ پسند اس عمل کو فرمایا ہے کہ جو خرچ کرنے والے،
اور ترغیب بھی اسی کی دلائی ہے. اور یہ ایک ایسا یعنی اسلام کا تصور ہے کہ جو اس کو سمجھا ہے اس راز کو وہ اس حقیقت کو بھی پا گیا ہے. اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم جتنا خود جمع کرتے ہیں نا بچاتے ہیں اس سے زیادہ جمع کر سکتے ہیں خرچ کر کے. اب یہ بات ظاہراً صحیح نہیں لگتی مگر حقیقت یہی ہے کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی خرچ کیا جاتا ہے وہ فرماتا ہے کہ تم نے مجھے قرض دیا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. میں نے جمعے پہ کیا تھا 6 آیات قرض حسنہ کی آپ کے سامنے رکھی. قرض حسنہ یعنی قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارا قرض معاذ اللہ لے نہیں جاؤں گا, میں واپس دے دوں گا تمہیں. تم 1 دو گے میں کم از کم 10 دوں گا. نیت اچھی کرو میں اس سے 70 بڑھا دوں گا, اور نیت اچھی کرو میں 100 کر دوں گا, اور نیت اچھی کرو میں 1 کے بدلے میں 700 کر دوں گا. پھر حدیث پاک میں آیا کئی اتنی اخلاص سے دینے والے بھی ہوتے ہیں وہ 1 دیتے ہیں بدلے میں اللہ ان کو 7 لاکھ عطا کرتا ہے. کیسے؟ جو خوشی سے خرچ کریں. ہم خرچ بھی کرتے ہیں نا تو پھر وہ خرچ کرتے ہوئے خوشی نہیں ہوتی, دل خوش نہیں ہوتا, مطمئن نہیں ہوتا. وہ خرچ کرنا پھر کسی کام کی مال کی محبت ہے اس وجہ سے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ دیکھیں فطرانے کی جو رقم ہے کسی نماز سے پہلے ادا کرنے کا حکم تو ضرور ہے مگر ہم بھی پورا مہینہ انتظار کرتے ہیں عید کی نماز میں جا کے ادا کرنے. اسی لیے شروع میں ادا کر دینا چاہیے. اس تصور کو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور یہی وہ اصل تصور تھا جو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے لیا تھا. اب دیکھیے جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. آپ آگے آگے بیٹھ جائیے تاکہ بعد میں جلو والے کے پیچھے ہم سے بیٹھ جائیں گے. اس تصور کو دیکھیں اس حدیث پاک میں بیان کیا آقا علیہ السلام نے. قال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل. آقا علیہ السلام سے کسی شخص نے سوال کیا, کسی بندے نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل, سب سے افضل اچھا بہترین عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ اب یہ سوال آقا علیہ السلام سے بہت مقامات پر پوچھا گیا, بہت ساری احادیث میں ہے اور ہر جگہ آقا علیہ السلام نے الگ جواب بھی دیا ہے. اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے, میں اس لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. اب اس کی وجہ بھی ہے, اس کی ریزن بھی ہے. وہ یہ ہے کہ سوال کرنے والا جب سوال کرتا تھا تو آقا علیہ السلام کو اس کی حالت کی خبر ہوتی تھی. انہیں خبر ہوتی تھی کہ اس میں کیا کمزوری ہے تو اس کو وہی اس کی طبیعت کے مطابق جواب دیتے تھے تاکہ اس کمزوری کو دور کرے. اب یہاں جو سائل نے سوال کیا ہے آقا علیہ السلام نے اس کو جواب دیا, وہ دیکھیں کیا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال ادخالک السرور علی مؤمن. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے, اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل کون سا ہے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے دل میں خوشی کو داخل کرو. اب دیکھیں حدیث پاک کے لفظ ہیں ادخالک السرور علی مؤمن, کسی مسلمان مومن کے دل میں خوشی داخل کرو, یعنی کسی مسلمان کی خوشی والا کام کرو جس سے اسے خوشی ہو, کسی مومن کی خوشی کا باعث بن جاؤ. تکلیف کا, اس کی پریشانی کا, اس کو ناراض کرنے کا یا اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کا سبب نہ بنو. جیسے ہم لائف گزارتے ہیں کہ کسی کو آگے نہیں بڑھنے دینا, کسی کو خوش نہیں دیکھنا, کسی کو سکون میں نہیں دیکھنا, کوشش کرنی ہے کہ اس کو اور کھینچ لیں پیچھے. تو اگر سب سے اچھا عمل کسی کو خوش کرنا ہے تو سب سے برا عمل کسی کو ناراض کرنا بھی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کی دل کی خوشی کا باعث بن جاؤ. اب مضمون کلیئر ہے, یہ اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے, مگر آقا علیہ السلام نے آگے پھر 2 باتیں بیان کر دی تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم اس بات کو بات ہی نہ سمجھیں کہ ہم کسی کو جوک سنا کے خوش کرتے ہیں, لطیفہ سنا کے, ایسا نہیں ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم کسی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو تم کیسے خوش کر سکتے ہو. فرمایا اشبعت جوعتہ, پہلا طریقہ یہ ہے کسی کو خوش کرنے کا, کسی بھوکے کی بھوک مٹا دو. کسی بھوکے کی بھوک ختم کر دو. اب یہاں مجھے ایک بات یاد آئی, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ
مال غلاموں کو بہت آزاد کروایا کرتے تھے. بہت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے آزاد کروایا. بہت غلاموں کو آزاد کرواتے تھے. اور آپ کرتے کیا تھے؟ آپ کمزور، بیمار، لاغر غلام خریدتے تھے. جو کمزور ہوتے، طاقت، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ طاقتور غلام خریدے جاتے تھے، ان سے کام کروانا ہے، ان سے کام لینا ہے، ان کی اپنی ضرورت پوری کروانی ہے. تو ایک دن آپ کے والد گرامی نے آپ سے کہا، ابو بکر تم غلام خریدتے ہو تو صحت مند خریدا کرو نا، اچھے جوان خریدا کرو، تم تو بیمار کمزور غلام خریدتے ہو. آپ مسکرانے لگے. تو والد گرامی نے پوچھا، ابو بکر کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں غلام اپنے لیے نہیں خریدتا کہ ان سے کام کرواؤں گا، میں کمزوروں کو اس لیے خریدتا ہوں کہ خرید کے انہیں آزاد کر دوں. آپ کو سمجھ آئی بات؟ تو مطلب کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، کسی کی خوشی کا باعث بن جانا. تو فرمایا ہاں تم شاید اسے نیکی نہ سمجھو. تو فرمایا اشبع لجوعته، ہاں تم کسی کی بھوک مٹا دو، بھوکا ہے اس کے کھانے کا انتظام کر دو. اور فرمایا او کسوتا عریہ، یا جس کے پاس لباس نہیں ہے اسے لباس پہنا دو، کھانا کھلا دو یا کسی کو لباس پہنا دو. اور پھر فرمایا او قضیت له حاجہ، یا کسی کی کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی ضرورت مند ہے، پریشان ہے، کسی مشکل میں ہے، اس کو مدد چاہیے، اس کی مدد کو کر دو، اس کی مشکل کو حل کر دو، اس کی پریشانی دور کرنے کا باعث بن جاؤ. تو فرمایا یہ تمہارے لیے وہ عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے. اور یہ جو یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں نا، میں اس میں اس کی وضاحت میں ایک حدیث بات بھی کہتا ہوں، مگر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے اس کو سنیے. یہاں بھوک مٹانے اور لباس پہنانے کا ذکر ہے. تو بھوک مٹانے اور لباس پہنانے کا مطلب یہ ایسا بھی ہے کہ اللہ نے اگر جتنا دیا آپ کسی کو ایک وقت فیڈ کریں، 2 وقت کے لیے فیڈ کریں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو زیادہ دے رکھا ہے تو اس کو ایسا اسٹیبلش کر دیں کہ وہ پھر بھوکا نہ رہے. اصل پیغام یہ ہے. پھر یہ صدقہ جاریہ بن جائے آپ کے لیے، ورنہ ایک دفعہ کھلائیں گے، 2 دفعہ کھلائیں گے، وہ ضرورت مند ہی رہے گا. تو کسی کو اتنا اسٹیبلش کر دیں کہ وہ بیچارہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لائق بن جائے. وہ کیسے صدقہ جاریہ بنتا ہے دیکھیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم کسا مسلما ثوبا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو لباس پہناتا ہے، کپڑے پہنا دیتا ہے، تو فرمایا الا کان فی حفظ من اللہ ما دام منہ علیہ خرقہ، تو جب تک وہ شخص وہ لباس پہنتا ہے، جب تک وہ استعمال کرتا ہے، اس وقت تک لباس پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں آپ نے ایک دفعہ نیکی ایک کی ہے، آپ نے اس کو ڈریس دے دیا، لباس دے دیا، کسی کو کپڑے خرید کے دے دیے، مگر فرمایا یہ نہ سمجھو کہ تمہاری یہ نیکی اس وقت کی نیکی ہے. وہ لباس جو تم نے اس کو پہنا دیا ہے، وہ جب تک اس کو یوز کرتا رہے گا، پہنتا رہے گا، بار بار یوز کرتا رہے گا، اس وقت تک تم اللہ کے ذمہ کرم پر آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنی حفاظت میں لے. یہ وجہ ہے کہ جب ہم کسی کے لیے آسانی کا باعث بنتے ہیں اور کسی کی تکلیف کو دور کرنے کا باعث بنتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کے لیے آسانی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو بیان ہو رہی ہیں، ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے. یعنی ہم حقوق العباد کی ادائیگی کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. یہ دیکھیں پورا مہینہ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا یا نہیں؟ بولیں، ہر جگہ اپنی نعمت کا ذکر فرمایا نا، میں نے تمہیں یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، یہ بھی عطا کیا، اور اس نے فرمایا یہ سارا کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا. اب ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، یہ جو پورا مہینہ رمضان کا آتا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ ہمیں اپنی نعمتیں کھانے سے کیوں روکتا ہے؟ کہ اللہ کو ہمارے بھوک کی ضرورت ہے؟ اگر ہم بھوکا رہیں گے اس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو کوئی بات نہیں جاتی نا. ہم پیاسا رہیں، کیا ہے اس سے ملتا کیا ہے؟ یہ جو 1 مہینے کا ٹریننگ سیشن ہے، یہ اللہ رب العزت نے رکھا اس لیے ہے کہ اگر تم بھوکے رہو گے تو تمہیں پتا ہوگا کہ کوئی بھوکا ہو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. اگر تم خود پیاسے ہوگے تو تمہیں کسی پیاسے کی قدر آئے گی کہ پیاس میں انسان کا حال کیا ہوتا ہے. اگر یہ پورا مہینہ روزہ رکھ کے بھوک پیاس گزار کے بھی ہماری توجہ بھوکوں کی طرف نہ جائے، پیاسوں کی طرف نہ جائے، ضرورت مندوں کی طرف نہ جائے،
جو بیچارے کمزور ہیں ان کی طرف نہ جائے. تو پھر اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پورے مہینے کا روزہ، دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے روزہ، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، الصوم لی، کوئی اس میں دوسرا نہیں آ سکتا، کوئی شخص اس میں نہیں آئے. اللہ نے فرمایا روزہ میرا اور بندے کے درمیان براہ راست میرے لیے ہے. اتنی بڑی عبادت ہے. مگر اس روزے کے لیے بھی فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان اس وقت تک رکے رہتے ہیں جب تک تم صدقہ فطر ادا نہیں کر دیتے. اتنی بڑی عبادت کو بھی وہ اوپر براہ راست اپنی بارگاہ میں نہیں لیتا. کب تک؟ فرمایا جب تک تم صدقہ فطر ادا نہیں کرتے. اور ایک حدیث پاک میں آ کر السلام نے فرمایا آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جب حقوق العباد کی بات آئے گی تو ہمارے پاس اگر کسی کا حق مارا ہوگا تو اس وقت تو اس کو دینے کے لیے پیسے اور یہ سب کچھ نہیں ہوگا نا. اس وقت پھر ہماری نیکیاں اس کو دی جائیں گی، نیکیاں دی جائیں گی. تو ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر ابھی لوگوں کا حق پورا نہیں ہوگا، لوگوں کا حق پورا نہیں ہوگا. تو اب اس کے روزے آ جائیں گے، پیچھے روزے رہ جائیں گے. اب اللہ رب العزت یہ فرمائے گا کیونکہ روزہ صرف میرے لیے ہے، یہ میں کسی کو نہیں دوں گا. تو اس کے روزے پھر اللہ دوسرے شخص کو نہیں دے گا، اپنی طرف سے اللہ اس کو اجر عطا کر دے گا. اتنی بڑی نیکی ہے. آپ سمجھیں بات؟ اب پھر وہ بات دہراتا ہوں، مگر اتنی بڑی نیکی کو بھی اپنی بارگاہ میں نہیں لے کے جاتا جب تک فطرانے کی رقم ادا نہ کر دی جائے. اور یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، میں عربی خطبے میں پڑھوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان روزے رک جاتے ہیں جب تک فطرانہ ادا نہیں کرتے. اس لیے اس کو نماز سے پہلے ادا کرنے کا حکم ہے. اور جو نماز کی بات کرے فرمایا یہ صدقہ فطرانہ نہیں ہے، یہ ویسے ہی صدقہ ہے. تو اتنا زور دیا اس بات پر، کیوں کہ اگر اس پورے مہینے بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر بھی تم بھوکوں پیاسوں کا خیال نہیں کر رہے تو تمہاری بھوک پیاس کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو تو معاف کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس حقوق العباد کو اس اسلام میں ایسا سنہری باب بنایا ہے کہ اس اسلام کا حسن اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو بنایا. اور ایک جملے میں بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، وہ ذہن میں رکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ ساری جو عبادات ہیں نا، عبادات جتنی بھی ہیں ان سب کو قبولیت کا جو راستہ ملتا ہے وہ حسن اخلاق اور معاملات سے ملتا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے، لیکن معاملات کیا ہوتے ہیں؟ آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو معاملات ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب اقرب منی مجلسا، میرے سب سے قریب اس کو بٹھایا جائے گا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بھی ان باتوں کو سمجھ کر، ان کی اہمیت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر، ان کو اپنا کر، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.